اسرائیل کو نت نئے سرپرائزز مل رہے ہیں اور اسرائیلی فوج نتن یاہو اور ان کے اعلیٰ حکام سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ یہ سارا کھیل تو ہم نے رچایا ہے، یہ شطرنج کی بساط تو ہم نے بچھائی ہے، پھر حماس ہم سے 2 قدم آگے کیوں ہے؟ انہیں ہماری ہر چال کا کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ ہم ابھی تک 6 مہینوں کے بعد بھی غزہ میں ناکام کیوں ہیں اور 1% بھی وکٹری ہم حاصل کیوں نہیں کر سکے ہیں؟ اور اب ان پر ایک بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، ان کی انٹیلیجنس نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے، جس کے اوپر اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ یہ تمہاری کامیابی ہے، یہ تمہاری کارکردگی ہے۔ اور اب ناظرین پتہ یہ چلا ہے کہ حماس اتنی تگڑی ہو چکی ہے کہ اس کے پاس سائبر کیپیبلٹی آ گئی ہے، اور اب ان کی جو ساری سیکیورٹی ہے وہ حماس کے ہاتھ میں آ گئی ہے، وہ آن سٹیک آ چکی ہے۔ اس وقت حماس کے پاس ایسی سائبر سیکیورٹی آ چکی ہے کہ وہ ان کی کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو ہیک کر سکتی ہے، ان کے فونز کو ٹیپ کر سکتی ہے، ان کو ہیک کر سکتی ہے۔ تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا کی سب سے بڑی ایک آئی ٹی انڈسٹری کہے جانے والا اسرائیل، جس نے دنیا کو اربوں ڈالر کے سافٹ ویئر بیچے، اس کے سامنے ایک چھوٹی سی تنظیم، اس کے پاس یہ ٹیکنالوجی کہاں سے آ گئی؟ اور اس نے سائبر کیپیبلٹی کے اوپر کئی آپریشنز بھی کر دی ہیں، اور اسرائیل کو آج پتہ چل رہا ہے کہ حماس کے پاس اتنا کچھ ہے۔ تو یہ بڑی اہم ترین تفصیلات آئی ہیں۔ آج رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے، اور یروشلم میں اس وقت بڑی لڑائی ہو رہی ہے، ویسٹ بینک میں بڑی لڑائی ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور یہ جو نئی حیران کن تفصیلات سامنے آئی ہیں، اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے وہ کس طرح سے اپنا اعتراف شکست کر رہی ہے، اسرائیلی میڈیا کس طرح سے اعتراف شکست کر رہا ہے کہ 6 مہینوں کے جنگ کے بعد ابھی تک انہیں کچھ اچیو نہیں، اور آگے وہ بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ایکسکلوسیو تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، بہت بڑا انکشاف ہوا ہے، بہت بڑی انٹیلیجنس رپورٹ سامنے آئی ہے۔ کس کی؟ خود موساد کی۔ یعنی یہ کوئی ایرے غیرے کی بات نہیں ہے، یہ موساد کی انٹیلیجنس رپورٹ ہے، جس میں اس وقت کھلبلی مچی ہوئی ہے اسرائیل میں، اور مغربی میڈیا بھی اب اس کو دھڑا دھڑ جو ہے وہ رپورٹ کر رہا ہے کہ اچھا یہ اتنی بڑی بات ہے۔ ناظرین، انٹیلیجنس رپورٹ یہ سامنے آئی ہے، اسرائیلی میڈیا یہ اس کو بتا رہا ہے، حماس ٹو کنٹرول آف سولجرز فونز using cyber capability before 7 October with support of Iran and Hezbollah۔ اس طرح ناظرین 6 مہینوں کے بعد آج اسرائیل پر یہ انکشاف ہو رہا ہے کہ حماس کے پاس تو یہ پاور آ چکی ہے کہ وہ سائبر سیکیورٹی میں اس نے کمال حاصل کر لیا ہے، ایک ایسی ٹیکنالوجی اس کے پاس آ چکی ہے۔ اور 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا، وہ حملہ جو ایک نیا آرڈر لے کر آ رہا ہے مڈل ایسٹ میں، جو اسرائیل کی تباہی کر چکا ہے اور مکمل کر رہا ہے، فوجی محاذ پر بھی اور عالمی سفارتی محاذ پر بھی، جس نے اسرائیل کو آئسولیٹ کر دیا۔ UN جیسے ادارے جو ان کی فنڈنگ سے چلتے ہیں، وہاں سے ان کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں۔ یورپ میں جہاں پر صدیاں لگا کر ایک نیریٹو بنایا گیا، اس کو اس ایک حملے نے اڑا کے رکھ دیا ہے، یعنی اس کے جو کانسیکوینسز اب آگے اسرائیل کو بھگتنا پڑ رہے ہیں۔ تو یہ مطلب پوری طرح سے، جیسے میں آپ کو کہتا ہوں کہ 7 اکتوبر سے پہلے کا یہ معاملہ اور 7 اکتوبر کے بعد کا جو مڈل ایسٹ ہے اس کو بالکل مختلف انداز میں لکھا جائے گا۔ تو یہ مطلب ایک گیم چینجنگ یہ حملہ ہے۔ اس سے پہلے جنگیں بھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جنگیں بھی کوئی قابل قدر تبدیلی نہیں لا سکی جتنا صرف اس ایک حملے الاقصی فلڈ نے لا دیا۔ تو الاقصی فلڈ کے پیچھے کیا راز ہے، یہ آج ان کو سمجھ آئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ حماس کے پاس ایک ایسی سائبر ٹیکنالوجی آ چکی ہے کہ اس نے 7 اکتوبر سے پہلے ہمارے جو اعلیٰ حکام ہیں، ہمارے جو فوجی ہیں اور ہائی آفیشلز ہیں، ان کے فون ٹیپ کرتی رہی اور ان کے کمیونیکیشنز کو سنتی رہی۔ کس کی مدد سے؟ بائی دا ہیلپ آف حزب اللہ اینڈ ایران۔ وہاں سے یہ ٹیکنالوجی یہاں پر آئی، اور اس کے ذریعے انہوں نے وہ سارا کمیونیکیشن کو کنٹرول کرتے رہے، اینڈ دین اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اٹیک کیا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا 7 اکتوبر کا حملہ۔ اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ہمیں تو آج انکشاف ہو رہا ہے نا کہ ان کے پاس یہ ہے، تو اٹس مین کہ جو اگر انہوں نے 7 اکتوبر کو استعمال کیا تھا تو اب تک وہ یہی استعمال کر رہے ہیں۔ بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی ٹیکنالوجی ہے، تو اٹس مین کہ جو ہم ہر چال چلتے ہیں اور ہر چال فیل ہوتی ہے اور ہوتی رہے گی، تو ان کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جس کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اور وہ اس کو مسلسل استعمال کر رہے ہیں۔ کس سے؟ بائی دا ہیلپ آف حزب اللہ اینڈ
ایران. اس میں آپ ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے انٹرنیٹ اور کمیونیکیشن بند کی ہوئی ہے غزہ میں، اس کے پیچھے ایک بڑا اہم مقصد ہے. اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ لوگ دنیا سے رابطہ نہ کر سکے، اس کے پیچھے ایک ڈیفنس کے حوالے سے ایک بڑا مقصد ہے، یا فوجی آپریشن کے حوالے سے بڑا مقصد وہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے سارے سگنلز کٹ آف کر دیے غزہ سے، تو اب ان کو پتہ ہے نا کہ مثال کے طور پہ حماس کو دوسری طرح کے فونز استعمال کرتی ہے، کمیونیکیشن تو ان کی آپس میں ہو رہی ہے، یعنی اسماعیل ہانیہ اور یحییٰ سنوار جو ہیں وہ روزانہ بات کرتے ہیں، تو کس سے کبوتر بھیج کر بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ٹیکنالوجی، تو وہ تو ایک الگ ٹیکنالوجی ہے کمیونیکیشن کی، وہ تو ان کو پتہ ہے کہ حماس کے پاس ہے. تو یہ جو انہوں نے سارے سگنلز بند کیے ہوئے ہیں، وہ اس لیے بند کیے ہیں کہ جب یہ مثال کو یحییٰ سنوار کسی فون سے بات کرے گا، یا کوئی اور باقی جو مزاحمتی تحریک کے فائٹرز ہیں وہ اگر کوئی کمیونیکیشن کے لیے کوئی بھی استعمال کریں گے تو سگنل تو آئے گا نا، تو وہ سگنل جہاں سے بھی آئے گا یہ پتہ چل جائے گا کہ بھائی سیویلینز کے پاس تو نہیں ہے. تو جہاں سے سگنل آ رہا ہے مثال کے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر فائٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کے لیڈرز بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ اس لیے اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ مقصد ہے کہ جہاں جہاں سے سگنل آئے گا وہاں سے ہمیں پتہ چل جائے گا بھئی یہ حماس یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. لیکن وہ اس میں بھی ناکام ہوئے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کا سگنل بھی یہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے. جو حماس استعمال کر رہی ہے، جو یحییٰ سنوار استعمال کر رہے ہیں، جو باقی لیڈرز استعمال کر رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر استعمال کر رہے ہیں. بھائی وہیں سے ہی ہمیں ویڈیوز موصول ہوتی ہیں نا، جس میں وہ اور آپریشنز کی ڈیٹیلز بھی آتی ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن کیے ہیں، ویڈیوز بھی ہمیں موصول ہوتے ہیں کہ بھئی یہ وہاں پر ہم نے حملہ کیا. تو وہ استعمال کر رہے ہیں ساری ٹیکنالوجی، لیکن اس کا ایک چھوٹے سا سگنل بھی اسرائیل جو ہے وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا ہے. تو اس پر وہ سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی ہے، اور اس میں پوری طرح سے اسرائیل جو ہے وہ فیل ہوا ہے. پھر اگلی بات اسی حوالے سے سنیے، اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے اسٹنڈ اسرائیلی انٹیلیجنس سروسز آفٹر ڈسکورنگ حماس انٹیلیجنس اینڈ سائبر کیپیبلٹی. وہ کہہ رہے ہیں، جس کو کہہ رہے ہیں ششد رہ گئے، ہوش اڑ گئے، مطلب بالکل جو ہے نا حواس باختہ ہو گئے یہ چیز سن کر اور یہ چیز جان کر کہ حماس ایزا سائبر کیپیبلٹی. یہ میں نے کہہ رہا ہے اسرائیلی میڈیا ان کی حالت کو بیان کر رہا ہے کہ جب یہ بات سامنے آئی تو انٹیلیجنس جو ہے وہ اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ سائبر کے ان کے حماس کے پاس یہ کیپیبلٹی کہاں سے آ گئی، ان کے پاس یہ والی پاور جو ہے وہ کہاں سے آ گئی. تو آج 6 مہینوں کے بعد اسرائیل کے ہوش اڑ رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے 6 مہینوں کے بعد اسرائیل کے ہوش اڑ رہے ہیں. تو ہوش کس کے اڑتے ہیں؟ کیا فاتح جو ہوتے ہیں ان کے بھی ہوش اڑتے ہیں؟ تو اصل بات یہ ہے کہ وہ شکست خوردہ ہیں، اسی لیے یہ ساری ناکامیاں ان کے حصے میں آ رہی ہیں. اور پھر اگلی بات سنیے کہ 7 اکتوبر کو جو حساس ڈیٹا وہ وہاں سے لے کر گئے تھے، جن میں بہت سارے موساد ایجنٹس کے نام تھے، اور بھی اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں اسی کی بنیاد پر ایران نے ایک بہت بڑا آپریشن کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے 28 کنٹریز میں جو موساد کے ایجنٹس ہیں ان کو پکڑا ہے اور ان کو مارا ہے. یہ وہی سرور ہیں جو حماس نے اٹھائے تھے 7 اکتوبر کے حملے میں، اور ان میں سے کچھ نام انہوں نے ایران کو دیے اور کچھ ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر آپریشنز ہوئے. لیکن بہت سارا ایسا حساس ڈیٹا ہے جو اس وقت مزاحمتی تحریک کے پاس ہے، جس سے اسرائیل بہت زیادہ خوفزدہ ہے. تو اب یہ ساری چیزیں ان پر کھل رہی ہیں کہ اچھا ہمارے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے وہ جو اربوں ڈالر کی ٹیکنالوجی ہے ان کی انڈسٹری ہے آئی ٹی کی، یعنی اسرائیل کے حوالے سے آپ نے یہی سنا ہے، اور اسرائیل واقعتاً اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے. اور بھائی اسرائیل نے اربوں کے سافٹ ویئر صرف بیچے ہیں. یہ جو جاسوسی والے سافٹ ویئر ہیں بہت سارے ملکوں کو اربوں میں بیچے ہیں. وہ اب ان کی ڈیفنس انڈسٹری، آئی ٹی انڈسٹری، وہ ساری اس حوالے سے ایکسپوز ہو گئی ہے کہ آپ نے جو دنیا کو جاسوسی دینے کے لیے سافٹ ویئر بنائے تھے، آپ سائبر کیپیبلٹی میں سب سے مہان گرو مانے جاتے ہیں. یعنی یہ تو گڑھ سمجھا جاتا ہے نا اسرائیل سائبر کیپیبلٹی میں. تو وہ کہاں ہے؟ مطلب اس اتنی بڑی اربوں ڈالر کی انڈسٹری کا کیا ہوا؟ ان سافٹ ویئر کا کیا ہوا جس کی بنیاد پر آپ اتراتے تھے؟ ایک آئرن ڈوم آپ کے پاس تھا اور دوسرا یہی 4 سافٹ ویئر تھے کہ جو جناب پتہ نہیں کہاں سے انفارمیشن نکال لیتے ہیں. تو یہی کچھ تھا اسرائیل کے پاس. تو آج وہ آئرن ڈوم بھی گیا اور یہ جو ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہو گیا کہ بھائی جو اپنی جن کو 6 موساد جس کو آپ نے پتہ نہیں کیا بنا کر پیش کیا، اس کو 6 مہینوں کے بعد پتہ چل رہا ہے کہ حماس کے پاس یہ سائبر کیپیبلٹی ہے. اس نے دوسرے ملکوں کا کیا دفاع کر رہا ہے، اور دوسرے ملکوں نے تو ملکوں سے لڑنا ہے.
آپ تو ایک تنظیم سے لڑ رہے ہیں، اور اسی لیے اس کو جنگ نہیں کہا جا رہا ہے، اس کو جارحیت کہا جا رہا ہے، کیونکہ دو برابر کے فریق نہیں ہیں، دو ملک نہیں ہے، ادھر ایک چھوٹی سی تنظیم ہے اور ادھر ایک پورا ملک ہے جس کے پاس فضائیہ ہے، جس کے پاس نیوی ہے، ان کے پاس نہ کوئی فضائیہ ہے نہ کوئی نیوی ہے۔ تو آپ ایک چھوٹی سی تنظیم کے بارے میں آج تک پورا نہیں جان سکے، تو آپ کے سافٹ ویئر ان بڑے ملکوں کو دوسرے ملکوں کے بارے میں کیا انفارمیشن دیں گے، دوسرے ملکوں سے کیسے بچائیں گے؟ تو ہر محاذ پر اس شیطانی ریاست کو اس وقت عبرتناک شکست ہو رہی ہے۔ تو یہ ناظرین اس وقت بہت بڑی جو انٹیلیجنس انفارمیشن سامنے آئی ہے اور اس کے اتنے بڑے اثرات ہیں، اور اس وقت کھپ پڑی ہوئی ہے اسرائیلی میڈیا پر کہ بھائی یہ ہو کیا رہا ہے۔ آج جمعے کے دن ان کو یہ والا تحفہ ملا ہے کہ بھائی اچھا حماس اتنی بھی تگڑی ہو چکی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، جو باقی بڑی خبریں ہیں اس میں حماد ٹاؤن کے حوالے سے ناظرین بڑی خبر سامنے آئی ہے۔ حماد ٹاؤن جیسے زیتون کا ایریا ہے جس میں مسلسل اسرائیلی فوج بھیجی گئی اور ابھی تک وہ فتح نہیں ہو پا رہا، اسی طرح ایک حماد خان یونس میں ایک حماد ٹاؤن کا ایریا ہے، یہاں پر بھی اسرائیل نے ہزاروں کی تعداد میں فوجی بھیجے، بہت بڑی تعداد میں ٹینکس اور فوجی گاڑیاں بھیجی، فضائی بمباری کی گئی، لیکن اس کے باوجود کئی دنوں کی لڑائی کے باوجود اسرائیل جو ہے اس علاقے کو، اس چھوٹے سے علاقے کو، جیسے زیتون کا علاقہ ہے اسی طرح یہ بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کو فتح کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اور آج اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا نے بڑے انکشافات کیے ہیں، وہ بتا رہے ہیں after about week of fighting it is clear that Hamas is still managing its forces in Hamad town in Khan Yunis۔ کئی ہفتوں کی لڑائی کے بعد یہ بالکل بات ہمارے سامنے کلیئرٹی کے ساتھ آ گئی ہے کہ مزاحمتی تحریک کے فائٹر جو ہے وہ حماد ٹاؤن میں ابھی بھی موجود ہیں، اور ہماری ہزاروں کی اسرائیلی فوج جو صرف اس چھوٹے سے علاقے کو فتح کرنے کے لیے بھیجی گئی تھی، یہ جو سموترک جو فائنانس منسٹر ہے جو کہ سب سے ظالم ہے، اس کا جو کزن کمانڈر مارا گیا تھا وہ بھی ادھر ہی مارا گیا تھا حماد ٹاؤن میں، تو ان کی سب سے جو ایلیٹ بریگیڈز ہیں وہ یہاں پر بھیجی گئی ہیں، تو اس کے باوجود اور وہ ایلیٹ بریگیڈز اور پھر ہزاروں کی تعداد میں، تو آگے چند 100 فائٹرز ہیں مزاحمتی تحریک کے، وہ ان کو شکست دے رہے ہیں اور یہ ابھی تک اس علاقے کو فتح کرنے میں ناکام رہے ہیں، اور آج اسرائیلی میڈیا بروز جمعہ یہ بڑا انکشاف کر رہا ہے۔ اب ناظرین اگلی اسرائیل کی شکست کی خبر سن لیجیے۔ آج ساری اسرائیل کی جو شکست کے حوالے سے بڑی خبریں ہیں نا وہ آج ہمیں موصول ہوئی ہیں۔ آج بروز جمعہ سمجھ لیں کہ یہ تحفہ ہی ہے کہ آج خود اسرائیلی میڈیا اتنے بڑے بڑے انکشافات کر رہا ہے۔ عمومی طور پر اسرائیلی میڈیا اتنے بڑے خود ریویل نہیں کرتا کیونکہ وہ تو اپنی شکست کو چھپاتے ہیں، لیکن اب بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے، بھئی 6 مہینوں تک تو چھپایا ہے، اب بات اتنی آگے بڑھ گئی ہے، نقصان اتنا ہو چکا ہے کہ اب اس کو چھپایا نہیں جا سکا۔ تو اب یہ جو میں آپ کے سامنے خبر رکھنے جا رہا ہوں، پچھلی 2-3 خبریں بھی بہت بھاری خبریں تھی، یہ والی جو خبر ہے یہ بھی بہت زبردست خبر ہے، اور اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکیں گے۔ اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن ہے تو اس سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت ہو کیا رہی ہے۔ ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، خود ایرا غیرہ نہیں کہہ رہا، اپوزیشن لیڈر، اور اسرائیلی میڈیا اس کو کوٹ کر رہا ہے، اسرائیلی آرمی is stressed and doesn't have enough soldiers in Gaza۔ اسرائیلی آرمی stressed ہے اور اس کے پاس اب مزید فوجی نہیں بچے ہیں، یہ ان کا اپوزیشن لیڈر کہہ رہا ہے، اور اس کو اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ کوٹ کر رہا ہے اور واضح طور پر ساری دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم کس لیے، کیا اعلان کر کے ہم نکلے تھے، غزہ کے بیچز ہمارے بیچز ہوں گے، غزہ کے بیچز پر فلاں طرح کے ریسٹورنٹس ہم بنائیں گے، کبھی کوئی سٹیٹمنٹ آتی تھی ہم وہاں پر ایسا انٹرٹینمنٹ کا سیٹ اپ بنائیں گے، ہم وہاں پر پارکس بنائیں گے، ہم غزہ کو ملیا میٹ کر دیں گے، مکمل قبضہ کر لیں گے، فلسطینیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، ان کی جو ہے نا ان کو نقشے سے مٹا دیں گے۔ تو آج 6 مہینوں کے بعد کیا ہو رہا ہے، جنگ کہاں پر کھڑی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو فوجی نہیں بچے غزہ میں، تو کہاں گئے آپ کے فوجی؟ 4.5 لاکھ آپ کے ریزرو فوج ہے اور 2-3 لاکھ آپ کی ریگولر فوج ہے، اتنی بڑی فوج، حالانکہ 80 لاکھ ان کی آبادی ہے، تو 80 لاکھ آبادی کی یہ بہت غیر معمولی فوج ہے، پاکستان کی فوج کو غالباً 7 لاکھ کے قریب ہے، تو پاکستان کی آبادی کتنی ہے، تو ادھر اسرائیل کی فوج اس کے برابر ہے، تو آپ کے فوجی کہاں گئے، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ تو بات یہ ہے کہ وہ جو خبریں سامنے آتی تھی کہ ہزاروں میں ان کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، 50-60 ہزار تک کیجویلٹیز ہوئی ہیں، بہت سارے زخمی ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں ڈسیبل ہو گئے، کسی پر وائرس کا عذاب آ گیا، وہ لڑنے سے قاصر ہو گیا۔ تو آج وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فوجی نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ اس وقت تو اسرائیل قیامت برپا کر رہا ہے فلسطینیوں پر،
ٹھیک ہے، اور اس وقت لائیو نسل کشی ہو رہی ہے ساری دنیا کے سامنے کہ سویلینز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اب ساری دنیا دیکھ بھی رہی ہے۔ لیکن اب مجھے بتائیے کہ اسرائیل کی فوجی کامیابی کیا ہے؟ اسرائیل نے جو گول، جو ہدف اپنا طے کیا تھا کہ ہم نے یہ اچیو کرنا ہے، حماس کو ختم کرنا ہے، اس میں انہوں نے کتنی کامیابی حاصل کی ہے؟ تو بات صرف ناظرین یہ ہے جو آپ کو سمجھنی ہے، جس پر اسرائیل اربوں ڈالر صرف خرچ کر رہا ہے اس لابی کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے۔ یہ پہلے وہ کرتا رہا، اب وہ یہ کر رہا ہے کہ وہ ایک تو غالب دکھانے کی اپنے آپ کو کوشش کر رہا ہے، دوسرا وہ اس طرح کے اقدامات کر کے، یعنی اتنی زیادہ بمباری اور تباہی کر کے وہ خوف پھیلانا چاہ رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کی طرف جو میلی آنکھ سے بھی دیکھے گا اس کا ہم یہ حشر کر دیں گے، ان کو لیے اتنی بڑی تباہی ہم لے کر آئیں گے۔ تو ان جو بمباری ہے، جو سویلینز کی شہادتیں ہیں، اس کے اندر وہ اپنی دراصل شکست کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ او بھائی یہ کون سی فتح ہے؟ عورتوں اور بچوں کو مارنا۔ یعنی ابھی پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے ایک رپورٹ رکھی کہ جس میں بتایا گیا کہ 72% جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ اس میں عورتیں اور بچے شامل ہیں، یعنی ٹوٹل شہادتوں میں 72% عورتیں اور بچے ہیں۔ تو یہ دنیا کی کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں اور بچوں کو مارنا فتح ہوتی ہے؟ یہ تو سب سے بزدل آرمی کرتی ہے، اور یہ سب سے بڑی شکست کی علامت ہوتی ہے، سب سے بڑی بزدلی کی علامت ہوتی ہے جو اس وقت اسرائیل کر رہا ہے، اور آج ساری دنیا کہہ رہی ہے۔ امریکی آرٹیکلز ہم کتنے آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں جو وہاں پر ڈیبیٹس ہیں، جو وہاں کے ہائی آفیشلز کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل فیل ہوا ہے، تو فوجی کامیابی اس کی زیرو ہے۔ صرف وہ کیا کر رہا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے اندر جو ظلم ڈھا رہا ہے اس کے اندر اپنی شکست کو چھپا رہا ہے، لیکن اب وہ چھپ نہیں پا رہی ہے۔ اس کو اسرائیلی میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ، اور اس کے اعلیٰ حکام بھی بتا رہے ہیں، اور ادھر اسرائیلی جو کمانڈرز ہیں وہ پبلکلی آ کر نیتن یاہو پر کرٹیسائز کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ غلط پالیسی لے کر چل رہا ہے۔ اسرائیلی آرمی کہہ رہی ہے کہ ہمیں نیگوسیشنز کرنی چاہیے، تو وہ جو ان کی پالیسی تھی خوف پھیلانا اور شکست کو ان شہادتوں میں چھپانا، وہ بھی اب پوری طرح سے فیل ہوئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مطلب سوشل میڈیا نے کمال کر دیا، الجزیرہ جیسے چینلز نے کمال کر دیا، اور اب خود اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ لکھنے پر مجبور ہوا ہے، مغربی میڈیا اب اوپنلی کہنے پر مجبور ہوا ہے، نیو یارک ٹائم جیسے ادارے اوپنلی کہنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ آپ حماس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، تو آپ کا سول جو مقصد تھا وہ حماس کا خاتمہ تھا، جس میں آپ ٹوٹلی فیل ہوئے ہیں۔ اچھا، اب آپ کو ویسٹ بینک میں لیے چلتے ہیں، اور آج پہلا جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک کا، تو آج ایک کال بھی دی گئی تھی کہ سارے فلسطینی جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف جائیں اور کلیش کریں اور ان کے ساتھ لڑیں۔ تو اس حوالے سے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں، کچھ کمانڈرز کو بھی مارا گیا ناظرین، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ کلیشز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں۔ ایک ناظرین وارنٹ آفیسر کو مارا گیا ہے۔ اب یہ وارنٹ آفیسر بڑا ہی ظالم تھا، اور اس کا یہ جس طرح سے فلسطینیوں کے گھروں میں گیا اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی، بہت کچھ اس کے ریکارڈ کے اوپر تھا، تو اس کو ہلاک کیا گیا ہے۔ کیسے ہلاک کیا گیا ہے؟ سٹیبنگ اٹیک ہوا ہے، یعنی چاقو کے ساتھ۔ یہ ایک جگہ پر، اس کی ویڈیو بھی سامنے، ایک سٹور میں تھا، وہاں پر شاپنگ کر رہا تھا، تو وہاں پر ایک فلسطینی فائٹر آتا ہے، اور جو ہے نا یہ وہ چیز ہے کہ دیکھیں، یہ مطلب کو حماس کے فائٹرز نہیں ہیں، یہ وہ فلسطینی ہیں جنہوں نے اب ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے ہیں۔ ہتھیار نہیں اٹھائے تو چاقو اٹھا لیے ہیں، مطلب جتنی ان کی استطاعت ہے اس میں اب آ کر وہ لڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو وہ ایک جگہ پر شاپنگ کر رہا تھا، تو فلسطینی آتا ہے اور اس کو وہاں پر چاقو مارتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو ہاسپٹل لایا جاتا ہے، اور وہاں پر وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے الاؤڈ ٹو پبلش، یعنی یہ بہت ہی حساس ایک خبر تھی ان کے لیے، بڑی خبر تھی، اس لیے انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہمیں اجازت ملی ہے اس کو پبلش کرنے کے لیے۔ دا کلنگ آف وارنٹ آفیسر اوری مویال who was seriously injured in stabbing attack in بیت کاما ٹوڈے، تو جو وہاں پر سیریسلی انجرڈ ہوا وہ اب ہلاک ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ویسٹ بینک سے باقی بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ القدس بریگیڈ اور تلکرام بٹالین بتا رہی ہے our soldiers were able to target the شویکا گیٹ with the heavy barrage of bullets۔ پھر المادین بتا رہا ہے clashes between resistance fighters and occupation forces in the old عسکر کیمپ in Nablus in the West Bank۔ یہ پورے شہروں میں آپ کو پتہ چلے گا، ہر شہر میں اس وقت کلیشز ہو رہے ہیں، لڑائی ہو رہی ہے، اور وہاں پر ان کے پاس راکٹس نہیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں وہاں، اور جس دن ان کے پاس راکٹس آ گئے ویسٹ بینک میں، اس دن آپ دیکھنا کہ وہاں پر کتنی بڑی تباہی اسرائیل کو فیس کرنا پڑے گی۔ وہاں پر ان کے پاس صرف بندوقیں ہیں یا ایکسپلوسیو ڈیوائسز ہیں، تو وہاں پر اس طرح سے لڑائی لڑی جا رہی ہے، اس میں آمنے سامنے کلیشز ہوتے ہیں، لڑائی بندوقوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہاں پر تو غزہ میں تو بالکل الگ طرح کی ہے نا، اور ان کے پاس راکٹس بھی ہیں، ویسٹ بینک میں راکٹس نہیں ہیں۔ پھر پیلسٹینین یوتھس، جس کو کال دی گئی تھی کہ فلسطینی نوجوان نکلیں،
Palestinian youth confront the occupation forces at the Shufat refugee camp checkpoint east of the occupied Jerusalem. तो एक एक सिटी की खबर आ रही है, और ये सबसे बड़ी खबर है कि फलस्तीनी जो यूथ है वो निकल रही है और इसराइली फौज से लड़ रही है वहां पर. फिर अल अक्सा मर्टायर ब्रिगेड कह रही है, अब हेब्रोन की खबर है, we targeted the occupied Gush Etzion settlement north of the city of the Hebron with machine guns. तो उनके पास बंदूकें हैं, चाहे वो मशीन गन हो चाहे वो राइफल हो, इस तरह से वो आमने सामने. और ये मुश्किल लड़ाई है, मतलब बहुत, दोनों ही मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल इसलिए है कि आपको वहां पर जाकर उनको सामने जाकर लड़ना पड़ेगा. तो ये बहुत ही डिफिकल्ट है और पता नहीं होता कि आप जा रहे हैं वापस आएंगे या नहीं आएंगे. द रेजिस्टेंस टारगेट द ऑक्यूपेशन फोर्सेस विद अ हाईली एक्सप्लोसिव होम मेड डिवाइस इन द ओल्ड सिटी ऑफ नेबलस इन द वेस्ट बैंक. तो ये इस वक्त वेस्ट बैंक की खबरें हैं और वहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता चल रहा है कि फलस्तीनी नौजवान उठ खड़े हो रहे हैं, वो हथियार उठा रहे हैं, इसराइली फौज के साथ लड़ रहे हैं. और इसराइल अब कह रहा है कि हमारे पास गजा में फौजी नहीं बचे हैं, तो गजा में नहीं बचे हैं तो वेस्ट बैंक को कैसे संभालोगे, लेबनान को कैसे संभालोगे, उधर से मिस्र से जंगजू एंटर हुए हैं, कुछ वाकयात रिपोर्ट हुए हैं, आगे मजीद होंगे, तो उनको कैसे संभाला जाएगा. सीरिया अनाउंस कर चुका है कि वो किसी वॉर का अनाउंस कर चुका है, राइट टाइम पर हम आएंगे, वो कब हमला कर देगा इसराइल को पता भी नहीं चलना. और रूस वहां पर आकर बैठ गया, तो कैसे संभालेगा इसराइल. तो ये इस वक्त के अहम तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया. आप अपनी राय जरूर आगाह करें. जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.